اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں؟ ایک دوسرے سے مراد قریبی ساتھی، کلیگ، ایک فیملی کے افراد، آپس میں بہن بھائی، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص والا رشتہ ہے۔ اور اس رشتے میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً عزت والا وہ ہے، پرسنالٹی والا وہ ہے جس کے دل میں تقوی، للہیت، خشیت ہے۔ یہ آیت اس لیے پڑھی ہے کہ عموماً انسان ایک دوسرے سے جیلس ہو کر نیگیٹو سوچ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ نیگیٹو رویہ رکھتا ہے اور ہمیشہ اس ٹو میں رہتا ہے کہ اس کی عیب ملے اور اس کی کوئی نیگیٹو چیز ملے جس کو میں اچھالوں۔ تو ان چیزوں سے گریز کریں۔ اور دوسری بات، بالخصوص مرد حضرات کاروباری معاملات میں، خواہ وہ بھائی ہیں، خواہ وہ دوست ہیں، خواہ وہ عام مسلمان انسان ہیں، اپنے معاملات کو بہتر کریں، لین دین کو ٹھیک کریں، جو آپ وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کی پاسداری کریں، جو ڈیل کریں وہ ڈیلیور کریں، ورنہ یہ نمازیں، یہ قرآن مجید کا پڑھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سخت ارشاد فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ مر علی صبرۃ طعام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا ایک ڈھیر تھا غلے کا، اس کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیک کیا، ہاتھ ڈالا، اوپر خشک تھا اور نیچے غلہ کیا تھا؟ گیلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افلا جعلتہ فوق الطعام، آپ نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ لکئی یراہ الناس، تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی تو میں نے اس کو نیچے کر دیا، اوپر خشک بکھیر دیا۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آج دیکھیں مارکیٹوں کے اندر، کارخانوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر اور بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ کہا کچھ جاتا ہے، کچھ کسٹمر سادے ہوتے ہیں، وہ دکاندار کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، منہ مانگے دام بھی دے دیتے ہیں، اور بعد میں دکاندار بولتا ہے جی آج میں نے بہت چونا لگایا ہے۔ کیسی بات ہے؟ اپنے مسلمان بھائی، اپنے قریبی، آپ کی مسلم کمیونٹی کا وہ فرد منہ مانگی قیمت بھی دی، اس نے آپ کی بات پہ یقین بھی کیا، ایک آپ نے دھوکہ کیا اور دوسرا آپ اس کا استہزاء اور تمسخر اپنے مالک کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ کیسا رویہ ہے؟ جب آپ ایسا کریں گے تو کیا آپ کو دھوکہ دینے والے موجود نہیں ہوں گے؟ آئیے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ پروان چڑھایا تھا اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے 2099 نمبر، حضرت نواز کہتے ہیں میرا پارٹنر، اس کو پتہ نہیں تھا، ان کے پاس ایک شخص آیا جن کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ایک بیمار اونٹ انہوں نے اس کو بیچ دیا۔ جو ہی یہ مالک واپس آتے ہیں، کہا بیمار اونٹ کہاں گیا جی؟ کہا ایسے ایک آدمی آیا تھا، حلیہ پوچھا اور کہا وہی حق، ہلاکت ہو، وہ تو لگتا ہے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ بن عمر تھے، آپ نے ان کو بیچ دیا۔ جا کے گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں تلاش کیا اور جا کر کہا کہ جو میرا شریک تھا، پارٹنر تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، اس نے آپ کو بیمار اونٹ دے دیا ہے، آپ یا پیسے کم کر لیں یا اونٹ واپس کر دیں۔ ایمان کا کتنا درجہ اونچا ہوگا، کس قدر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی۔ ورنہ ہمارے ہاں تو اس سیل مین کو شاباش دی جاتی ہے، اس کی کمیشن بڑھا دی جاتی ہے، جو 2 نمبر مال 1 نمبر کہہ کے بیچتا ہے، پیسہ زیادہ کماتا ہے، مالک اس کو بہت شاباش دیتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ایسا کرتا ہے لا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص کا عہد ٹھیک نہیں ہے اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے۔ جو لوگوں سے ڈیل کر رہا ہے، جو لوگوں کو وعدے دے رہا ہے، وہ درست نہیں ہے تو اس کا تو دین ہی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث فرمایا یہ تو منافق کی نشانی ہے، اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ ایسی ساری کلیوریاں جو ہیں، اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت سے تعبیر فرمایا ہے۔ ہم کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ ہم کس بات پہ اپنی دکانوں کو چمکا رہے ہیں؟ محاسبہ ہوگا، پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ بڑے سخت معاملات ہوں گے اور یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے۔ اور سوچیں کیا ہم درست کر رہے ہیں؟ اگر درست طریقے سے تجارت کریں، اللہ کی قسم یہ تجارت ہی نہیں بلکہ اللہ اس کو عبادت بنا دے گا۔